السلام علیکم پاکیزہ عشق بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 4 ارہا تم چپ رہو ارویش تم پیسے ارینج کرو گی جہاں سے مرضی کرو حائفہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا پر امی میں کہاں سے کہیں سے بھی لے کر آؤ چاہو تو کسی سے ادھار مانگ لو یا ڈکیٹی ڈالو اگر نہیں لا سکتے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اپنی ماں کی بات سن کر ارویش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آئی کیونکہ اسے اپنے باپ کے گھر سے ہی نکل جانے کو کہا جا رہا تھا۔ جی ماما، ارویش بس اتنا ہی بول پائی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ بھوک تو پہلے ہی مر چکی تھی اور کچن سے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی ارویش نے جلدی سے وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ارویش ایک پاکیزہ روح تھی جس کا سکون نماز تھی۔ ارویش کے والد تو دار فانی سے کوچ کر گئے تھے لیکن اپنی پاکیزہ بیٹی کو قرآن پاک اور نماز جیسی دولت سے آشنا کرا گئے تھے۔ ارویش ہر روز ناشتہ اور ڈنر بناتی تھی، آج بھی اس نے ویسا ہی کیا۔ ارویش نے جلدی جلدی ڈنر بنایا اور اپنی امی اور بہن، جو کہ اس کی ماں اور بہن کم دشمن زیادہ تھیں، کو کھانے کے لیے بلایا اور واپس آ کر خود بھی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی حائفہ بیگم آئیں، ارویش نے جلدی سے اپنی بات شروع کی۔ امی بولو، اب یہ نہ کہنا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نہیں ماما، وہ بات نہیں ہے۔ وہ میں جس بوٹیک کمپنی میں کام کرتی ہوں، وہاں کی اونر ایک بوٹیک کمپنی دبئی میں بھی کھول رہی ہیں اور وہ یہاں کا سٹاف وہاں لے جانا چاہتی ہیں اور وہ لوگ دبئی والوں کو سیلری بھی زیادہ دیں گے۔ وہ سیلری یہاں سے 3 گنا زیادہ ہوگی۔ کمپنی کی اونر نے بھی مجھے وہاں جانے کی آفر کی ہے لیکن کیا؟ میں آپ دونوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ حائفہ بیگم تو 3 گنا زیادہ سیلری کا سن کر خوش ہو گئی۔ نہیں ارویش، تم جا رہی ہو؟ پر امی، پرور کچھ نہیں، تم کل ہی مجھے کمپنی کی اونر سے ایڈوانس لے کر دے رہی ہو، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی۔ رہی بات ہمیں چھوڑنے کی تو چلو 4 دن، تجھ منحوس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اب چپ چاپ کھانا کھا۔ میں تو بوٹیک والوں کو تھینکس کہوں گی تم سے جان چھڑانے کے لیے۔ ارا نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ ارویش نے نم آنکھوں سے اپنی اس بہن کو دیکھا جو اس کے جانے کا سن کر ہی خوش ہوئے جا رہی تھی۔ ارا بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی تو اسے ارویش کیسے پسند آتی؟ ارا ارویش سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ارویش کا گلا دبا کر اسے مار ڈالتی۔ ارا ہمیشہ اچھے لباس پہنتی، اسے اپنی خوبصورتی پر غرور تھا۔ ارا کے پاس ہر شے برانڈڈ ہوتی، یہ بتانا مشکل نہیں تھا کہ وہ سامان کہاں سے آتا تھا۔ ارویش کھانا درمیان میں ہی چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ارویش نے وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کی اور ایک بار پھر اپنے رب کے حضور گر گرا کر دعائیں مانگنا شروع ہو گئی۔ یا اللہ، میری اس دنیا میں کسی کو ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ ارویش کے منہ سے پہلی بار شکوہ نکلا۔ یا اللہ، بچپن سے لے کر آج تک امی نے اور ارا نے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کی، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کافی دیر تک رونے کے بعد وہ جائے نماز طے کر کے ایک سائڈ پر رکھ کر واپس اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ارویش کی جیسے ہی آنکھ لگی تو اس کے پاپا اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ارویش بیٹا، آپ اتنی جلدی ہمت ہار گئیں؟ آپ کو تو اپنے رب پر یقین ہے، پھر آپ نے شکوہ کیوں کیا؟ آپ جانتی ہو کہ آپ کا رب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ بیٹا، آپ کی تکلیف کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تکلیف سے بڑھ کر ہے۔ ان کا بیٹا ان سے دور ہو گیا تھا لیکن انہیں یقین تھا اس واحد و یکتا ذات پر کہ ان کا بیٹا واپس ضرور آئے گا۔ تو بیٹا، آپ کیوں ہار مان گئیں؟ آپ اپنے رب سے اپنی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو، نہ کہ شکوہ کرو۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ تو نہیں سکھایا۔ ارویش، میری تربیت کو خسارے میں مت ڈالو۔ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ بابا۔ ارویش جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے دکھ ہوا تھا
کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ جی سوری بابا، میں بہت بری ہوں۔ اللہ جی آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، نہیں تو میں ناشکری کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ میں دبئی ضرور جاؤں گی۔ ارویش شاید بھول گئی تھی کہ اس کا رب دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہ انسان کی اس شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ رب اس دل سے کیسے خفا ہو سکتا ہے جس میں صرف ایمان بسا ہو، جس میں کسی کے لیے حسد اور بغض نہ رکھا ہو، جس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو۔ وہ ذات تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے معجزات کیے جاتے ہیں۔ ارویش کے لیے بھی معجزہ ہونا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ شاید ارویش کو بھی خوشخبری ملنے والی تھی۔ ارویش چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی، جلدی سے فون اٹھایا اور آبرو کو کال کی، لیکن اسی لمحے کال کاٹ دی۔ وہ صرف اپنے رب کے سامنے روتی تو وہ آبرو کے سامنے کیوں روتی؟ وہ بھی اس رب کے سامنے جس نے ابھی تک اسے صبر جیسی نعمت سے نوازے رکھا، وہ کیسے کسی انسان کے سامنے روتی؟ لوگ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ کامل ذات نہ چاہے۔ ارویش تو وہ لڑکی ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتی، شاید وہ ایسی لڑکی ہے۔ اداس لوگوں کی بستیوں میں وہ تتلیوں کو تلاش کرتی، وہ ایک لڑکی، وہ گول چہرہ، وہ کالی آنکھیں جو کرتی رہتی ہزار باتیں، مزاج سادہ، وہ دل کی اچھی، وہ ایک لڑکی، ساری باتیں وہ دل کی مانے، وہی کرے وہ جو دل میں ٹھانے، کوئی نہ جانے کیا اس کی مرضی، وہ ایک لڑکی۔ وہ چاہتوں کے اسراب دیکھے، محبتوں کے وہ خواب دیکھے، وہ خود سمندر مگر ہے پیاسی، وہ ایک لڑکی۔ وہ دوستی کے نصاب جانے، وہ جانتی ہے عہد نبھانے، وہ اچھی دوست، وہ اچھی ساتھی، وہ ایک لڑکی۔ وہ جام چاہت کا پینا چاہے، وہ اپنی مرضی سے جینا چاہے، مگر ہے ڈرتی، وہ ایک لڑکی۔ محبتوں کا جو فلسفہ ہے وہ جانتی ہے، اسے پتہ ہے، وہ پھر بھی رہتی ڈری ڈری سی، وہ ایک لڑکی۔ وہ جھوٹے لوگوں کو سچا سمجھے، وہ ساری دنیا کو اچھا سمجھے، وہ کتنی سادی، وہ کتنی پگلی، وہ ایک لڑکی۔ 2 دن بعد ارم ٹوٹا ہوا گھر واپس آیا، بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں جیسے ابھی ابھی رو دیں۔ ارم صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر کمرے کی چیزیں ادھر ادھر بکھیر کر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ کیوں کیا تم نے؟ کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے تو پیار کیا تھا نا، پھر کس چیز کی سزا دی تم نے مجھے؟ پلیز مت کرو ایسے۔ ارحم نے پاس پڑا گلدان شیشے میں دے مارا اور شیشہ کرچی کرچی ہو کر پورے کمرے میں پھیل گیا، بالکل اس کے دل کی طرح، جو کہ مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ ارم نے جس سے محبت کی تھی اس نے صرف ٹائم پاس کیا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، نامحرم کی محبت میں دکھوں کے سوا کچھ نہیں ملتا، لیکن ارم تو اس لڑکی کو محرم بنانا چاہتا تھا۔ شاید وہ لڑکی ارم جیسے اچھے انسان کے قابل نہیں تھی۔ رائد شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر جلدی سے ارم کے کمرے کی طرف بھاگا۔ رائد ارم سے ملنے آیا تھا کیونکہ وہ کب سے ارم کو کال کر رہا تھا، لیکن ارم پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ رائد کو ارم کی فکر لگ گئی، اس لیے وہ جلدی سے ارم کے گھر آیا، اور وہاں پہنچتے ہی اسے جان سے عزیز دوست کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ جلدی سے ارم کے کمرے کی طرف بھاگا۔ رائد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ ارحم کیا ہوا؟ ارحم یار پلیز دروازہ کھول، پلیز اوپن دی ڈور، ارحم پلیز۔
ارحم کو رائد کی باتیں ہوش میں لائیں۔ ارحم نے جلدی سے دروازہ کھولا اور رائد کے گلے لگ کر پھوڑ پھوڑ کر رونے لگ گیا۔ رائد نے پریشانی سے ارحم کی طرف دیکھا جو بچوں کی طرح اس کے گلے لگے رو رہا تھا۔ ارحم کیا ہوا؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ تو بتا یار، تجھے ایسے روتا دیکھ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ رائد ارحم کو دوسری مرتبہ روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار ارحم اپنے موم ڈیڈ کے بچھڑنے پر رویا تھا اور دوسرا آج۔ ارحم تو ایک مضبوط انسان تھا۔ جب محبت بادشاہ کو فقیر بنا سکتی ہے، پتھر کو موم بنا سکتی ہے، تو ایک مضبوط انسان کو کمزور بھی بنا سکتی ہے۔ ارحم یار تو کچھ بول تو صحیح، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ اور تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہیں کہیں دیدہ کو تو رائد وہ بے وفا نکلی، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، وہ تو صرف ٹائم پاس کر رہی تھی۔ رائد کو سب پتہ چل گیا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ ارحم یار میں تجھے اس لیے تو کہتا تھا، اسی دن کا مجھے ڈر تھا۔ ارحم اگر مجھے وہ لڑکی کبھی مل گئی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے دوست کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنے کی؟ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ رائد کو اپنے دوست کو تکلیف میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ رائد ارحم کو نیچے لاؤنج میں لے آیا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ ریلیکس ہو یار، یہ لے پانی پی، اب مجھے بتا پوری بات، کیا بات ہوئی تھی؟ یار میں نے اسے راہیل کے ساتھ دیکھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے۔ ارحم کالی یونی والا راہیل جو ہر وقت ہمارے ارد گرد گھومتا رہتا تھا؟ ارحم میرے یار تو فکر نہ کر، تجھے تیرا رب آزما رہا ہے اور تجھے اس آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ آج ارویش کی 4 بجے کی فلائٹ تھی۔ ارویش نے اسی دن دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اگلے دن جا کر میم سے ایڈوانس بھی لے کر اپنی ماں کو دے چکی تھی۔ ارویش کی ماں تو پیسے دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن ارویش سے کوئی بات نہیں کی۔ کمپنی والوں نے 1 ہفتے کے اندر ہی اسٹاف کو دبئی شفٹ کرنا تھا۔ پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ سب کمپنی دیکھ رہی تھی۔ آج ارویش نے وہ گھر چھوڑ کر جانا تھا جہاں اس کے بابا کی یادیں تھیں۔ وہ ان یادوں سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی، حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ ارویش نے اپنی پیکنگ مکمل کی اور یاد کے طور پر اپنے بابا کی پک ساتھ رکھ لی۔ اپنی بابا کی پک ساتھ رکھ کر وہ ان سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ بابا یہ گھر میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس گھر میں ماما کی اور آپ کی یادیں ہیں، یہاں آپ دونوں کی خوشبو ہے۔ بابا یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے، پلیز آپ وہاں بھی میرے خوابوں میں مجھ سے ملنے ضرور آئیے گا، مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ ایک آنسو ارویش کی آنکھوں سے بہہ کر بابا کی تصویر پر گر گیا جسے ارویش نے بے دردی سے مسل دیا۔ اتنے میں آبرو کی کال آ گئی۔ ہیلو۔ آبرو کو ارویش کی آواز میں نمی محسوس ہوئی۔ ارویش تم رو رہی ہو؟ تم اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارے بابا کی یادیں اس گھر میں ہیں اور تمہیں اس گھر سے دور جانا پڑ رہا ہے؟ ارویش آبرو کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئی۔ ارویش تم جانتی ہو تم انکل کا عکس ہو، ان کی آخری نشانی ہو، تمہارے ہر انداز سے انکل جھلکتے ہیں، اور جس گھر میں تم نہیں ہو وہاں انکل بھی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارے دل میں